نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں عمل کے برباد ہونے کے متعلق ایک اہم مسئلہ کی نشاندہی فرمائی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ عند اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ جیسے ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، یہ کہ ہماری ایک لاپرواہی سمجھ لیں، کوتاہی سمجھ لیں۔ جیسے دنیا میں کام کرتے ہیں، کوئی بندہ مثال کے طور پر دکان چلاتا ہے، دکان چلانے والا جو ہے وہ دکان بھی چلائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے نقصان سے بھی ہر وقت ڈرتا رہے گا، نقصان نہ ہو جائے، نقصان سے بچتا بھی رہے گا اور لوگوں سے پوچھے گا بھی صحیح کس کس چیز سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنی دکان ضائع کر بیٹھوں، اپنا کاروبار خراب کر بیٹھوں، میں راس المال ہی نہیں رہے گا تو پھر میں کام کیسے کروں گا، زندگی کیسے بتاؤں گا، بچوں کو روٹی کیسے کھلاؤں گا۔ ہر وقت فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کسان جو ہے اس کو بھی فکر ہوتی ہے، وہ بیج ڈالتا ہے نا، صرف بیج ڈالنے کا طریقہ نہیں سیکھتا، اس کے بعد پھر اپنے کھیت کو بچانے کا طریقہ بھی سیکھتا ہے کہ نقصان سے کیسے بچانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا سبزیاں جو ہیں وہ کریلے، کھیرے، یہ بھی لگانے والے جو ہیں وہ کیسے شاپر چڑھا کے کھڑے کرتے ہیں، ہاں جی، پہلے جناب بانس لگائیں گے یا لوہے کے پائپ لگائیں گے، اس پر پھر شاپر لگائیں گے، لگانے کے بعد پھر جناب اندر دھاگے باندھیں گے، رسیاں باندھیں گے باریک سی، اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا وہ پودے جو ہیں ان کو اس کے ساتھ چڑھائیں گے۔ سو کام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ نقصان سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک جگہ بچانے کے لیے، نیچے پھیلیں گے تو جگہ کم پڑے گی، ہاں جی، بیلیں ہوتی ہیں ان کو اوپر چڑھا دیا، نیچے اور کھیتی اگا دی، جی، اگر وہی نیچے کھلی رہے گی تو نیچے کچھ اور نہیں اگ سکتا، یہ نقصان ہے، اس نقصان سے بچ گئے، اوپر چڑھا دیا۔ دوسرا، پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ نیچے پڑی رہیں گی، مٹی پر رہنے کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہیں، اوپر چڑھی رہیں تو وہ صاف ستھری رہتی ہیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کام سے بچانے کے لیے، نقصان کو بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے راس المال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وہ بہت جتن کرتا ہے۔ آپ پمپ پہ چلے جائیں، وہاں پہ یہی لکھا ہوگا سگریٹ نہیں نہ پرے ہو کے پئیں، یہاں نہ پئیں، گاڑی بند کر دیں جی، چلتی گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ گاڑی بند کروا لیتے ہیں، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جو بھی ہو، گاڑی بند کروائیں گے، پھر پیٹرول ڈالیں گے، سگریٹ والے کو قریب نہیں آنے دیں گے، ہاں جی، وہ جو چلا رہا ہے اور اس کو وہاں پہ کھڑے ہو کے آگ نہیں لگانے دیں گے۔ احتیاطیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں ہیں یہ؟ ان کو پتہ ہے بھائی جی سگریٹ کی ایک تیلی جو ہے نا وہ اس کی ماچس کی ایک تیلی نہیں لگی تو ہمارا تو پورا پمپ جل جائے گا، پمپ جو انجن جو ہے وہ جل رہا ہے، اس کے جلنے کی وجہ سے جناب وہ آگ پکڑ گیا تو کام خراب ہو جائے گا، ہمارا پورا بندوں کا بھی نقصان ہوگا، پمپ بھی ہمارا سارا خراب ہو جائے گا۔ یعنی کہ پوری دنیا کے اندر ہر ایک چیز کو جو بھی بندہ کام کرنے والا ہے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے رات دن کوشش کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے ہر وقت کہیں نقصان نہ ہو جائے، نقصان سے ڈرتا بھی رہتا ہے اور نقصان سے بچنے کے طریقے بھی سیکھتا رہتا ہے۔ جانوروں کو پالنے والا ہے اس کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، کھیت والا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جی بیج ڈالنے سے پہلے سپرے پانی کے ذریعے پہنچا رہا ہے، ہاں جی، بیج ڈال دیا ہے پھر کھادیں ڈال رہا ہے، سپرے ڈال رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کو ڈر رہتا ہے ہر وقت نقصان کا، ہاں جی، پھر موسم کو دیکھ کے بیج ڈالے گا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دی ہے تو ہر معاملے میں ہم نقصان سے بچنے کے لیے ڈرتے ہی نہیں ڈرتے، نقصان سے بچنے کے طریقے بھی سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جناب بچوں کو پیدا ہوتے ہیں 7 ہی ٹیکے شروع، کیوں بھائی؟ یہ حفاظتی ٹیکے ہیں، پولیو ہوئی نہیں پہلے پولیو کے قطرے پلانے شروع کر دیے، ہے یا نہیں؟ نقصان سے بچنے کے لیے۔ یہ ایک الگ بات ہے وہ پولیو ہے یا نہیں، وہ پولیو والے قطرے جو ہیں وہ کس مد میں پلائے جاتے ہیں، ہماری عوام بیچاری کو پتہ کوئی نہیں، جس کو سمجھایا جائے اوپر سے آگے سمجھاتے ہیں، آپ 2 منٹ میں سمجھائیں گے وہ 2 گھنٹے سمجھائیں گے آپ کو، اور ساتھ ساتھ بے وقوف بھی کہہ رہے ہوں گے تو ہم کی پتہ ہو جی، مطلب آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اسے پتہ سارا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ انتہائی بے پرواہی ہم نے کہاں برتی ہے،
صرف یہاں برتی ہے کہ ہم نے کاروبار بچانے کا طریقہ سیکھا ہے، کھیت بچانے کا طریقہ سیکھا ہے، اپنے بچوں کو نقصان سے بچانے کا طریقہ سیکھا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا طریقہ سیکھا ہے، دکان کو نقصان سے بچانے کا طریقہ سیکھا ہے، بزنس کو نقصان سے بچانے کا طریقہ سیکھا ہے، ہم نے اپنی نیکی کو نقصان سے بچانے کا طریقہ سیکھا ہی کوئی نہیں۔ نیکی میں نقصان کیسے ہوتا ہے یہ ہم نے نہیں سیکھا کسی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کریمہ میں یہی بتایا کہ تمہاری نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی شے تو یہی ہے نا یار، بندہ مثال کے طور پر بندہ اپنے گاؤں سے چلے، فیصل آباد سے چلے، لاہور آ رہا ہے، ہاں جی، لاہور آنے کے لیے اسے کیا چاہیے؟ کرایہ چاہیے، راستے میں ہوٹل نہیں ہے تو اسے روٹی چاہیے، تو روٹی کو بچانے کا طریقہ سیکھے گا، روٹی کو کیسے بچا پائے گا، یا جو بھی شے اس نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اس کو بچانے کا طریقہ سیکھے گا یا نہیں سیکھے گا؟ جیب میں پیسے ہوں گے، وہاں یہاں سے اس نے سودا خریدنا ہے، وہ پیسوں کو بچائے گا نہیں بچائے گا؟ 100 طرح کے طریقے اختیار کرے گا۔ تو اب چونکہ اسے پتہ بھی سفر پہ جا رہا ہوں تو سامان تو مجھے چاہیے، پیسے تو مجھے چاہیے، زیادہ راہ نہیں ہے تو میرا بنے گا کیا؟ اب جو بندہ فیصل آباد سے لاہور آ رہا ہے تو وہ اپنا زاد راہ بچا رہا ہے، تو بھائی بندہ جب دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے تو اس کا بھی کچھ زاد راہ ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا سفر ہے، یہاں بھی کچھ چاہیے یا نہیں؟ فیصل آباد سے لاہور آنے والا بندہ کھانا لے کے آئے، راستے میں ایسے کھانا پھینک دے پاگل کہیں گے، کھانا ضائع کر دے پاگل کہیں گے اسے، پیسے پاس سے کرایہ تھا آنے جانے کا وہ جناب ایسے پھینک دے کسی کو یا کسی کو دے دے تو اس کو پاگل کہیں گے۔ تو بتائیں جو بندہ دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے، دنیا سے جنت کے دروازے پہ جانا چاہتا ہے، اور نیکیاں ساری کی ساری جو چیزیں یہ زاد راہ ہیں آخرت کا، نیکیاں جو ہیں یہ ساری اللہ تللو میں ضائع کر دے، تو بتائیں اس کو دانا کون کہے گا؟ ہم نے باقی ہر چیز میں نقصان سے بچنے کا طریقہ سیکھا ہے، بس آخرت کا نقصان جو ہے نا وہ کس چیز میں ہے یہ ہم نے نہ کسی سے پوچھا ہے نہ ہم نے کسی سے سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایسی چیزیں جو بندے کے راس المال کو ضائع کر دیں وہ چیزیں بیان کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ کرنا، فرمایا تم میرے حبیب سے آگے نہ بڑھنا، آگے بڑھو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے حبیب کی آواز سے اونچی آواز کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں کہ میرے جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے حبیب کو بھی نہ بلانا، اگر بلاؤ گے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے تم نے میرے حبیب کو بلا لیا، جیسے ایک دوسرے کو سمجھتے ہو ایسے تم نے میرے حبیب کو سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ سارے اعمال جو ہیں تمہاری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا بنا ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال جو ہیں وہ غیر شعوری طور پر تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سوچ رہے ہیں نا کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ مبارکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، میں جو بندہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زینت چاہتا ہے، زینت مطلب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، زینت مل جائے، یعنی عہدہ مل جائے، شہرت مل جائے، یہ چیزیں مل جائیں، جاہ و جلال مل جائے، حشمت مل جائے، لوگوں کے اندر نام بن جائے، یہ چیزیں جو بندہ یہ چاہتا ہے اپنی نیکی کے ذریعے کر نیکی رہا ہے لیکن چاہتا یہ چیزیں ہیں، صدقہ دے رہا ہے چاہتا یہ چیز ہے، خیرات کر رہا ہے چاہتا یہ چیز ہے، دنیا میں نام بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کو ان کا عمل دنیا میں پورا پورا دے دیں گے، پورا پورا جو کر رہا ہے نا دے دیں گے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے چاہتا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے یار بڑا ہی نمازی بندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم لوگوں میں مشہور کر دیں گے، یہ دے دیں گے جو یہ چاہ رہا ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہ ہم دے دیں گے، صدقہ خیرات دے رہا ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے، دے دیں گے ہم یہ بھی۔ یہاں پہ وہاں ہم صدقہ خیرات دیتے نہیں جہاں پہ اب نام نہ ہے، وہاں دیں گے جہاں نام آنا چاہیے، بھائی لوگوں کو پتہ چلے، 4 لوگوں کو، یار پتہ تو چلے 4 لوگوں کو، پھر فائدہ دینے کا ہے یا نہیں؟ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز یعنی ریاکاری سمجھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کے ویسے 2 مصداق ہو سکتے ہیں، ایک تو مصداق کافر ہیں، ایمان کے بغیر جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں ساری کی ساری نیکیاں اللہ فرماتا ہے دنیا میں ہم ان کو پورا پورا عمل، ان کا عمل دے دیں گے، جس چیز کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ ہم دے دیں گے ان کو۔ نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون،
میں کہ ان کو ان کے اعمال پورے پورے دے دیں گے دنیا میں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دنیا میں ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ چاہتے ہیں نا لوگوں میں مشہور ہو جائیں، بڑا پاورفل ہے، اللہ فرماتا ہے کر دیں گے ہم، دے دیں گے ہم اس کو۔ یہ چاہتا ہے نا عہدہ، دے دیں گے اس کو ہم۔ عبادت کے ذریعے لوگوں میں نیک مشہور ہونا چاہتا ہے، دے دیں گے ہم۔ عبادت کر رہا ہے نا، اس کا اجر، اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا اس کو۔ اور کافروں کی جتنی نیکیاں وہ ساری کی ساری، یعنی مسلمان ریاکار یہاں پہ آ گیا اور دوسرا کافر آ گیا، یہ دو بندے، ان دو بندوں کے اعمال جو ہیں، اور یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میں بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ، تو جھوٹا ہے، تو نے تو جان اس لیے دی تھی تاکہ تجھے دنیا میں بہادر کہا جائے، تجھے نشان حیدر مل جائے، تجھے تو پھول پڑ جائیں، تیز جناب وہ سٹار زیادہ ہو جائیں تیرے، تو نے تو اس لیے کیا تھا، تو تو یہ چاہتا تھا لوگوں میں تیرا نام ہو جائے، اس لیے بھاگ بھاگ کے لڑتا تھا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، لہٰذا اب آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اس کو گھسیٹ کے جہنم پھینک دو۔ کون جا رہا ہے؟ شہید جا رہا ہے، جہنم جا رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد قرآن کے قاری کو لایا جائے گا۔ قرآن کا قاری ہیں، آوازیں بنا جوڑ کے پڑھنے والا ہیں، سریں لگا لگا کے پڑھنے والا، لوگوں کو پتہ چلے نا بڑے قاری صاحب ہیں یہ تو، ہو قرات کرتے ہیں یہ تو ہیں۔ آپ چلے جائیں نا مسجدوں میں جو لگتے ہیں مولوی جا کر کے، وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھائیں پہلی، حضرت صاحب ہم آپ کو دیکھیں تراویح کے لیے نماز پڑھائیں جی ہمیں ایک، تو بتائیں وہ نماز میں اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ یار ایسا پڑھوں کہ چودھری کو پسند آ جائے، ایسا پڑھوں کہ انتظامیہ کو پسند آ جائے، ایسا پڑھوں کہ محلے والے کہیں بھیا کرا دیا آپ نے۔ بتائیں یہ سارا کس نیت کے ساتھ پڑھا رہا ہے نماز؟ وہ ان کو پسند آ جاؤں، یہ مجھے کہیں واہ قاری صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ بتائیں جس بیچارے کی پہلی نماز ہی ریا پر مشتمل ہو، جو بیچارہ پہلی نماز ہی اس لیے پڑھا رہا ہو تاکہ لوگوں میں بلے بلے ہو جائے، تو جب عمارت کی بنیاد ہی غلط رکھی جائے تو عمارت چاہے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا لیں، عمارت تو ٹیڑھی جائے گی نا بھائی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قاری کو کہا جائے گا میں تو پڑھتا اسی لیے تھا، پڑھاتا اسی لیے تھا تاکہ لوگوں میں تو قاری مشہور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تجھے پھر پوری دنیا میں قاری قرآن مشہور کر دیا تھا، لہٰذا وہ جو جس لیے تو کرتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرمائے گا اس کو اس کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم پھینک دو۔ بتائیں حضور فرماتے ہیں اسے جہنم پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا بندہ میرے آقا علیہ السلام شاف میں وہ سخی ہے، سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تو نے کیا کیا تھا میرے لیے دنیا میں؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے لیے بڑا مال بانٹا تھا، ہاں جی جو بھی نیکی کرتا تھا ساری نیکیاں میں نے تیرے لیے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ، وہ تو صرف دنیا میں نام بنانے کے لیے کرتا تھا، تو چاہتا تھا تیرا نام ہو جائے، ہاں جی وہ نیکی کر بھی بیٹھتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتاتا رہتا تھا او جی آج میں نے ایسے کیا ہے، آج میں نے ایسے کیا، آج میں نے ایسے کیا ہے۔ لوگ دیکھنے والے نہیں تھے تو بتانا شروع کر دیتا تھا، لوگ دیکھنے والے ہوتے تو ان کو دکھاتا رہتا، نہیں ملتے تو پھر بتاتا رہتا، یہ کام تھا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں سخی مشہور ہونا چاہتا تھا، تیری طلب اتنی تھی ہم نے وہ دے دیا تجھے، دنیا میں مشہور کر دیا تھا، میں اب رہا آخرت کا معاملہ تو آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے تیرے۔ بتائیں رأس الحکمہ جو حدیث پاک ہے نا کریم آقا علیہ السلام کی، حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دنیا میں چاہتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ عمل تیرا دنیا کے لیے ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے نا، لوگوں میں مشہور ہو گیا، حاجی مشہور ہو گیا، غازی مشہور ہو گیا، مجاہد مشہور ہو گیا، عالم مشہور ہو گیا، قاری مشہور ہو گیا، سخی مشہور ہو گیا، مشہور ہو گیا تو انما الاعمال بالنیات، یہ چاہتا تھا تو وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب رہا آخرت کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تیرا عمل آخرت کے لیے تھا ہی نہیں، جب آخرت کے لیے تھا ہی نہیں تو تجھے ملے کیسے پھر؟ آخرت کے لیے جب تیرا عمل نہیں تھا تو پھر تجھے ملنا ہی کچھ نہیں آخرت میں بھائی۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ یہ حدیث پاک کس قدر جو ہے ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے، ہمارے ضمیر کو، ہمارے ایمان کو ہیں۔ کاش کہ ہم اس پہ غور کریں، ہم سوچیں
کہ قیامت والے دن جو ہے اعمال صرف کافروں کے ہی برباد نہیں ہونے بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے بھی اور قاری قرآن کون ہوگا؟ کافر ہوگا؟ ہندو پنڈت قاری قرآن ہوگا؟ شہید کون ہوگا؟ ہندو ہوگا؟ یہودی ہوگا؟ نصرانی ہوگا؟ سکھ ہوگا؟ نہ، مسلمان ہوگا۔ اور ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل برباد، عمل ضائع اس کا۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز جو ہے نا اگر ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ کاش کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کا ایک مرید تھا، تو وہ کہیں جانے لگا، پیر صاحب نے کچھ دیا، جا کے فلاں جگہ میرے دوست کو دے کر آؤ۔ اس نے عرض کیا حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیسے جاؤں گا میں؟ انہوں نے کہا یار جب تم جاؤ نا دریا کے کنارے تو وہاں جا کے زور سے کہنا کہ میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس بندے نے آج تک شادی نہیں کی، آج تک شادی نہیں کی، تو لہٰذا یا اللہ اس بندے کی برکت سے مجھے دریا میں راستہ دے دے۔ اس کے ذہن میں آیا، لیکن عرض نہیں کی پیر صاحب کو، ذہن میں یہ ضرور آیا پیر صاحب کے تو اتنے سارے بچے ہیں، ان کی تو شیخ کی تو شادی ہوئی ہیں، ان کے تو بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں ان کی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے یہ کہنا۔ خیر وہ چلا گیا، سعادت مندی تھی، چلا گیا دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا اللہ میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک شادی نہیں کی، مجھے دریا میں راستہ دے دے۔ اسی وقت راستہ بن گیا، دریا کا پانی آگے جانے والا ادھر ٹھہر گیا، پیچھے سے آنے والا ادھر ٹھہر گیا، گزر گیا جناب۔ کیا عجیب بات ہے بھائی، جھوٹ کہا ہے، دریا نے راستہ دے دیا۔ وہ جو چیز لے کے جا رہا تھا وہ کھیر تھی، وہ جا کے اس بزرگ کو دی، انہوں نے جناب اس کے سامنے بیٹھ کے کھائی، اس کے سامنے بیٹھ کے کھائی۔ کہنے لگا حضرت اب میں جاؤں گا تو میں دریا کے پاس سے کیسے گزروں گا؟ میں پانی اب کھڑا ہوا ہے، کشتی ہے نہیں، کیسے جاؤں گا میں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہاں جا کے کہنا یا اللہ میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا، جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا۔ تو اب تو بیچارے کے ہوائیاں اڑ گئیں، شیخ یہ کہہ رہے ہیں، بابا یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں شادی نہیں کی، یہ کہتا ہے کھایا کچھ نہیں۔ دریا کے کنارے پہ جناب ایسے جب گزرا، دریا کے کنارے پہ پہنچا، کہنے لگا یا اللہ میں اس بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا، راستہ دے دے مجھے۔ پانی جناب ادھر ادھر ہو گیا، وہ راستے سے گزرا اور باہر نکلا ہے، پانی پھر رواں دواں ہو گیا۔ شیخ کے پاس آیا، بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگا حضور اب تو میرا دماغ پھٹتا ہے، مہربانی فرمایا مجھے یہ سمجھائیں مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دریا کو کہنا کہ میں نے شادی نہیں کی، تو میں نے جا کے کہا راستہ دے دیا، جب کہ بات خلاف واقع تھی، اور میرے سامنے انہوں نے کھیر کا ڈونگا کھایا ہے، تو مجھے کہنے لگے دریا کو جا کے کہنا کہ آج تک میں اس بابے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں۔ دریا نے راستہ دے دیا ہے، میرے سامنے کھیر کھائی ہے، کہا میں نے یہ آ کے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا کبھی بھی، اور کہا بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت یہ ارشاد فرما دیں، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، شادی میں نے ضرور کی ہے لیکن میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں کی، اپنے نفس کے لیے نہیں کی، یہ محض میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو یعنی کہ اپنی نسل سے آقا علیہ السلام کی امت کو بڑھانے کے لیے کی ہے۔ اپنے لیے میں نے جب کی ہی نہیں تو پھر میں کیسے کہوں کہ یہ میں نے اپنے لیے کیا کام؟ یہ تو میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضور پھر انہوں نے جو کھیر کھائی تھی، انہوں نے کہا بیٹا وہ بھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھاتے ہیں، اپنی نفسانی لذت کے لیے نہیں کھاتے، نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کھاتے۔ آج تک انہوں نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نفسانی خواہشات کے لیے ڈالا ہی کوئی نہیں، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ تو اپنے لیے جب انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، صرف کمر سیدھی رہے رب کی بارگاہ میں جھکتا رہوں اس لیے وہ کھاتے ہیں۔ اپنے لیے جب انہوں نے کھایا نہیں تو وہ کہیں کیسے کہ میں نے کھایا کبھی؟ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ بتائیں کیسا اخلاص تھا یار ہمارے بزرگوں میں۔ ایک حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ بہت حیران کن بات ہے، ویسے یہ ہمیں بھی اس بات پہ بڑا غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ایک کافر کو مارنے کے لیے اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، سینے کے اوپر سوار ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کافر کو لٹائے ہوئے ہیں، سینے پر سوار ہیں، تلوار جناب ایسے مار کے اس کی گردن اتارنے والے ہیں۔ اس نے جناب تھوک دیا آپ کی طرف، جیسے اس ذلیل نے تھوکا نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کو چھوڑ کے پرے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہوا، مارتے نہیں آپ مجھے؟ فرمایا یار پہلے میں اس لیے تجھ پر چڑھا ہوا تھا کہ اللہ کے لیے ماروں، پھر تجھ نے جب مجھ پر تھوکا نا تو مجھے پھر اپنا ذاتی غصہ آ گیا،
تو میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ ذاتی غصے کی وجہ سے تجھے ماروں اور میرا مارنا اللہ کے لیے مارنا نہ ہو. کیا اخلاص کی حد نہیں ہو گئی یار کہ عمل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو، ذاتی غصہ جو ہے نا وہ شامل نہ ہو، اپنا ذاتی بدلہ لینا شامل نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہ لڑائی بھی ہے نا، یہاں پہ لڑائی ہو نا کسی کے ساتھ، کئی سارے جناب بڑی بڑی بزرگ ہستیاں پھرتی ہوں گی، جس کے ساتھ پہلے سے انبن ہوگی نا، اگر اس کو مارنے بھی لگیں گے تو وہ زیادہ ٹھوکے گا. کیوں بھائی؟ وہ جی میں نے ایک بار سلام نہیں کیا تھا اس نے، اس لیے ٹھوک رہا ہوں اس کو. یعنی اپنا غصہ بھی ساتھ نہیں کر رہا ہو. تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا عمل ہے یار، کیا اخلاص ہے، قربان جائیں یار. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے تو آپ کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے یار. آپ کی شان اتنی بلند فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کریم آقا علیہ السلام سے سیکھا. کسی نے پوچھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا علم کیسے آ گیا آپ کو؟ کہنے لگے میں حضور کے گھر میں رہتا تھا، کئی بار میں حضور کے پاس چلا جاتا اور کبھی میں باہر نکل بھی جاتا تو آقا علیہ السلام مجھے بلاتے تھے، آ بھی علی تجھے پڑھاؤں میں. کہتے حضور سے سیکھا سارا ہم. بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اخلاص کی ایسے سمجھے کہ آخری بات ہے، اس سے آگے کیا ہوگا یار، اس سے آگے کیا ہوگا. تو میں کہ میں اپنا ذاتی غصہ میں نے نہیں آنے دیا، اس لیے میں اتر گیا ہوں، میں نے نہیں مارا تجھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب دیکھیں یہ آیت مبارکہ کو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بندہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، جاہ و جلال چاہتا ہے، روب و دبدبہ چاہتا ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کو اس کے اعمال پورے فیہا، اسی دنیا میں دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا اس کو بدلہ اس کا مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، میں کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کا آخرت میں سوائے جہنم کے کوئی حصہ ہے ہی کوئی نہیں. آخرت میں صرف جہنم ہے، آخرت میں جنت، آخرت میں میرا دیدار، آخرت میں نعمتیں، انبیاء کا قرب، شہداء کا قرب، صدیقین کا قرب. یہ تو ان کو ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والے، مولا کو راضی کرنے والا. یہ تو صرف ان کو ملے گا، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ان کے لیے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، میں ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی کچھ ہے ہی کوئی نہیں. بتائیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں کہ ان کے اعمال جو بھی کیے ہوں گے دنیا میں وہ سارے برباد ہو جائیں گے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے سارے باطل ہو جائیں گے، سارے باطل ہوں گے. اب اس آیت مبارکہ پر ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا سب سے پہلا مصداق وہ کافر ہے. وہ کیوں ہے؟ کافر ہے. مدر ٹریسا ہو اور اس کے بعد زنادقہ عصر جو گزرے ہیں ابھی، جیسے ایک بندہ گزرا ہے عبدالستار ایدھی، پرلے درجے کا ملحد تھا، زندیق تھا، پرلے درجے کا ملحد اور زندیق تھا. اس کو کسی نے پوچھا کہ داڑھی آپ نے اتنی رکھی ہوئی ہے، سیٹ نہیں کرواتے؟ اس نے کہا داڑھی میں نے تو منڈوا دیتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا کٹوانے کا. یہ تو صرف ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے داڑھی بڑھ گئی ہے میری، مگر نہ میں سننا تھوڑی سمجھتا ہوں اس کو. بتائیں. وہ قادیانیوں سے ایوارڈ لینے والا بندہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ حج پہ جا رہا تھا بیٹا اس نے کہا بیٹا، ہاں خود گیا حج پہ، نوائے وقت میں اس کا یہ انٹرویو چھپا تھا. حج پہ گیا، واپس آیا، اس نے کہا یہ آپ نے تو شیطان کو وہاں پہ کنکر نہیں مارے، آپ ویسے آ گئے. اس نے کہا پاکستان میں نواز شریف ہے نا، اس کو مار لوں گا میں. بتائیں. یعنی پاکستان میں یہ شیطان ہے حکمران، ان کو مار لوں گا میں، ضرور اس کو تکلیف دینی شیطان. اس کا بیٹا کہیں جانے لگا تو اس نے کہا بیٹا بات سنو، باہر جا کے مولویوں کے چکر میں نہ پڑنا نکاح کے لیے، جو بھی پسند ہے جتنے دن چاہو اس کے ساتھ رہ لینا. اور کیا ہوا یار، اتنی بڑی خباثت کا منبع ہو تو اپنے وقت کا وہ جناب اتنا بڑا زندیق ہو، اس کو نیک اعمال پہ اس کو جناب جنت کا ٹھیکیدار بنا رہے ہیں. یہ جو جنت کے لگے پھرتے ہیں نا اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہنے والے لبرل، کہتے ہیں جی وہ تو جنت کی پہلی صف میں ہوگا. نور جہاں نے گانا گایا تھا وہ جنت کی پہلی صف میں ہوگی، 27 کو مری ہے. میں نے کہا آپ ذرا ٹھہر جائیں. رمضان شریف میں 17 رمضان المبارک کو میرے آقا علیہ السلام کے پاک عظیم صحابہ کے مبارک ہاتھوں میں ابو جہل مرا ہے، اور حضور کے سامنے مر رہے ہو. اس کے لیے پھر کیا ہے، جائے گا جنت؟ جی پاگل ہیں احمق ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ ایک طرف جو ہے نا 60 سال نیکی کرنے والا مولوی لبرل کے نزدیک کبھی جنت نہیں جا سکتا، دوسری طرف 60 سال بے حیائی پھیلانے والی خاتون جو ہے وہ سیدھی جنت میں پہنچ گئی 27 کو مرنے کی وجہ سے.
وہ جنت کو روک نہیں سکتا اس کو. سیدھی جناب یہاں سے روانہ ہوئی ہے، ایمبولینس جنت کے دروازے پہ جا رکی ہے، اس کو وہاں جا اتارا اس کو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. یہ دیکھیں جی، ان کے جتنے بھی یہ بے دین لوگ ہیں، ان کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، ایک اشکال ہے جو ابھی ذہن میں آیا نماز سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَابِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حابط ما صنعوا فیہا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ برباد ہو گئے. وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا. برباد وہ چیز ہوتی جس کا وجود ہو، جس کا وجود ہو. اب وہ بندہ کہا یار میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے. کون سی موٹر سائیکل تھی؟ نہیں جی یہ تو پتہ نہیں ہے. لائے تھے؟ نہیں لائے تو نہیں تھے. لائے تو نہیں تھے. ان کا پھر چوری کیسے ہوگی؟ بس چوری ہو گئی. نہیں بھی خریدیا کبھی؟ خریدی تو نہیں ہے. لائے تھے؟ نہیں. ادھار لی تھی؟ نہیں. کرائے پہ لی تھی؟ نہیں. تو پھر چوری کیسے ہو گئی جب ہے ہی نہیں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے برباد ہونے کے لیے چیز کا ہونا ضروری ہے، چوری ہونے کے لیے چیز کا وجود ضروری ہے. چیز ہوگی تو چوری ہوگی نا بھائی. چیز ہوگی تو ڈاکو چھینیں گے. جب ہے ہی نہیں تو چوری کیسے ہوگی؟ جب ہے ہی نہیں تو ڈاکو کیسے لے گئے؟ جب ہے ہی نہیں تو برباد کیسے ہوگی؟ جب چیز تھی ہی نہیں تو آگ کیسے لگ گئی؟ تو چیز کے برباد ہونے کے لیے چیز کا وجود ضروری ہے. نہیں سمجھایا؟ چیز کا وجود ضروری ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابط ما صنعوا میں یہ بتایا کہ چیز کا وجود تھا تو برباد ہوئی. آگے میں باطل، اور باطل اس شے کو کہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو، جس کا وجود ہی نہ ہو. یا مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا برباد ہونے والی شے اور باطل ہونے والی شے کا فرق ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کیا اس نے، وضو کرنے کے بعد آیا نماز میں کھڑا ہو گیا. نماز میں کھڑا ہو کر ایسے کو کلمہ منہ سے نکال دیا، اس نے کچھ بول پڑھ رہا تھا نماز میں خیال آ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ کسی سے خیالات میں بات کر رہا ہو، بات کرتے کرتے ایسے منہ سے گالی نکال دیتا ہے، چل دفاؤ پر ہے، اس طرح کی بات کر دیتا ہے. حالانکہ رہا سوچ ہوتا ہے، سوچتے سوچتے منہ ذہن میں لڑ رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا، وہ ایسے ذہن میں چلتا رہتا ہے. اس نے یہ کہا، میں نے کہا دفاؤ پرے تم، یہ کہہ دیا آگے سے، یہ اونچی آواز میں کہہ دیا. اور نماز میں کئی بار ایک بندہ کا نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، کہنے لگا چل ٹھیک ہے ایسے کر دے. نماز ختم ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا آپ نے کہا تھا؟ مجھے کہا تھا؟ کہتے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا چل ٹھیک ہے ایسے کر دے. وہ کافی دیر سوچتا رہا، سوچنے کے بعد پھر کہنے لگا وہ میں کسی کے ساتھ سودا کر رہا تھا نماز میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا 4 کلو لے لو، میں کہہ رہا تھا 5. کہتا پھر میں نے کہا چل ٹھیک ہے یار 5 ہی کر دے دوں. تو اس کو میں نے یہ کہا تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں اونچے کیا بیٹھا ہوں. اس طرح ہو جاتا ہے لوگوں سے، آہستہ بولنے والے یعنی کہ دل میں جو بول رہے ہوتے ہیں نا اونچی آواز میں بول بیٹھتے ہیں. اس طرح کوئی بندہ بول بیٹھا ہے یا اس نے کہا لگا دیا ہے، نماز اس کی ٹوٹ گئی. وضو کیا تھا، اس نے نیت کی تھی، کپڑے پاک تھے، جگہ پاک تھی، جناب سارا کچھ صحیح تھا. نماز قائم ہوئی ہے، قائم ہونے کے بعد کچھ سبب ایسا پایا گیا نماز ٹوٹ گئی. اس کو کہتے ہیں نماز کا فساد یعنی برباد ہو گئی. نماز کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. نماز کا وجود تھا، ٹوٹ گئی. تھا تو ٹوٹی ہے نا، نماز تھی تو ٹوٹی ہے نا، ہوتی ہی نہ تو ٹوٹتی کیسے؟ اب نماز باطل کیا ہے؟ باطل یہ ہے کہ بندے نے وضو نہیں کیا، آگے نماز شروع کر دی. اب وہ یہ نہیں کہیں گے جناب اس نے نماز میں کھڑے ہو کے بات کی ہے، اس کی نماز ٹوٹ گئی. بھئی ٹوٹی کیسے ہے؟ وہ تو قائم ہی نہیں ہوئی تھی. جب نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو وضو تھا ہی نہیں. اس کے لیے تو وضو شرط ہے شروع کرنے کے لیے، وہ نماز کے وجود پائے جانے کے لیے تو وضو شرط ہے، طہارت شرط تھی. اس کے کپڑے نہ پاک ہیں، وضو نہیں کیا اس نے، نماز شروع کر دی، تو نماز ٹوٹی کیسے بھائی؟ ٹوٹی نہیں ہے نماز، تو ہے ہی نہیں اس کی. بھائی ٹوٹنا تب پایا جاتا ہے جب چیز کا وجود ہو. وضو کیا تھا، طہارت تھی، کپڑے پاک تھے، جگہ پاک تھی، نماز شروع کر دی. نماز میں کوئی ایسا سبب پایا گیا نماز کو توڑنے والا ہے، اب کہیں گے نماز ٹوٹی ہے. یہ اس کو فساد کہیں گے. نماز بغیر وضو کے شروع کی تھی، وہ نماز راستے میں ٹوٹ گیا تو ٹوٹنا نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے نماز شروع سے باطل ہے، نماز قائم ہی نہیں ہوئی. تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا میں جتنے لوگوں نے کیے تھے ریا کے طور پر کیے تھے یا پھر کفر کی موجودگی میں نیک اعمال کیے تھے، ان کے نیک اعمال جو ہیں ان کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں. ان کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں، یہ باطل ہیں. یہ کیا ہیں؟ باطل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیوں فرمایا؟ پہلے فرمایا حابط ما صنعوا، برباد ہو گیا. تو برباد ہونے کے لیے چیز کا وجود ضروری ہے. آگے فرمایا وہ باطل ہیں.
تو باطل کے لیے چیز کا وجود ہی ہونا جو ہے نا وہ چیز کا وجود نہ ہونا ضروری ہے، تب باطل ٹھہرے گی۔ سمجھ آیا اشکال؟ نہیں سمجھ آیا؟ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حابط ما صنعوا، حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، مطلب یہ کہ وجود تھا تو برباد ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ باطل وجود ہی نہیں تھا اس کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جہاں یہ فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ برباد ہو گئے، یعنی چیز کا وجود تھا اب وہ وجود نہیں رہا ان کا، یہ وجود تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں تھا، یہ وجود تھا ان کے ذہنوں میں، ان کے ذہنوں میں۔ اپنی طرف سے کافر نیکیاں کر رہا ہے، اپنی طرف سے ریاکار نیکیاں کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں نے ڈھیر لگا دیے نیکیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو وجود ہے نا یہ صرف اس کے اپنے ذہن میں ہے، باقی رہی ہماری بات تو میں ہمارے ہاں تو عملی باطل ہے اس کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں۔ اپنی طرف سے بندہ یہ سمجھ رہا ہے ریاکار میں نیکیاں جمع کر رہا ہوں، آخرت میں اس کا اجر پاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، وباطل ما کانوا یعملون، اس کا جو وجود ہے وہ اس کے اپنے نزدیک ہے، باقی رہی ہماری بات تو ہمارے ہاں اس کے عمل کا کوئی وجود کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، میں یہی ہیں وہ لوگ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کے، وحبط ما صنعوا فیہا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سارا برباد ہو گیا، وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے تھے وہ سارے کا سارا باطل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔